بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ آپ سب آئے، ریئلی گڈ ٹو سی آل آف یو۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ونڈز آف چینج کی وجہ سے کلاس کو بریک لگ گئی تھی، اور الحمدللہ تھوڑا سا ونڈز آف چینج کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا میگا ایونٹ ہوتا ہے ہر سال۔ جن آپ میں سے کچھ کو پتہ ہوگا، کچھ کو جن کو نہیں پتہ ان کو بتا دوں۔ ایوری ایئر وی پلان دس ٹرپ اور ٹور آف ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان۔ اس ٹور اور ٹرپ کو ہم ونڈز آف چینج کہتے ہیں، اور یہ تقریباً ہم 1 مہینے سے 1.5 مہینے پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس سال ہم تقریباً 60 سٹیز میں گئے الحمدللہ، اور 60 سٹیز کے کم از کم آپ کہہ لیں کہ اوور آل ہم نے 500 انسٹیٹیوٹ اوور آل ملا کے، مطلب مختلف سپیکرز نے کور کیے ماشاءاللہ۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کہہ لیں ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ یونیورسٹیز میں اب دینی لیکچرز ماشاءاللہ ہو رہے۔ اور میں کراچی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کراچی واز ویری گڈ۔ 6 days میں وہاں پہ تھا، وہاں کے بڑے ماڈرن کالجز میں ہمارے لیکچرز ہوئے ماشاءاللہ، A لیول O لیول کے کالجز یا FSC کے یا یونیورسٹیز جو تھیں، اور آڈینس بڑی ڈائیورس تھی اور بڑا فائدہ ہوا ماشاءاللہ۔ ینگسٹرز کے سوالات بہت تھے، تو اٹ واز اے ویری فروٹفل ٹرپ ونڈز آف چینج۔ اور یہ پورا اکتوبر کا مہینہ ہم نے ونڈز آف چینج کا ٹور کیا تھا، مختلف شہر کور کیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے، اور فائنلی الحمدللہ وی آر بیک، اور یہ کلاس ہم نے اسٹارٹ کی ہے۔ سو تھینک یو فار جوائننگ، جزاک اللہ خیر۔ مدنی دور بس ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں، بالکل ٹھیک۔ سو پلیجز آف عقبہ کو میں ڈسکس کروں گا، جو بیت رضوان بھی جسے کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے گراؤنڈ سیٹ کیا اپنے لیے۔ دیکھیں، سیرہ میں سب سے جو زبردست چیز میں نے لرن کی ہے نا سیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دنیاوی راستہ بھی اپنایا۔ دیکھیں، دعا اپنی جگہ ہے، توکل اپنی جگہ، اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ دنیاوی راستہ بھی اپنایا۔ جیسے اب دیکھیں نا، ہجرت کرنی ہے تو اس کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہو رہا ہے۔ گراؤنڈ ایسے سیٹ ہو رہا ہے کہ اوبیسلی جس جگہ ہجرت کرنی ہے ان لوگوں سے پہلے ملاقاتیں کرنی ہیں، ان کو کنونس کرنا ہے، ان سے یہ بیعت لینی ہے کہ یو ول پروٹیکٹ اس۔ یہ بیعت لی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا پولیٹیکلی تم لوگ ہمیں کرو گے، پروٹیکٹ کرو گے؟ اور باقاعدہ انصار نے کہا کہ ہم بالکل کریں گے۔ وہ میں سارا واقعہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی لیے دیکھیں، انصار جو ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس پہ پوری احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ انصار کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریف بھی کی ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ لونگ دی انصار از پارٹ آف فیتھ۔ انصار سے محبت کرنا جو ہے وہ حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہرحال آپ نے جیسے کہا مصعب بن عمیر، ینگسٹرز کے لیے مصعب بن عمیر کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پلیز گو اینڈ ریڈ اباؤٹ دس گریٹ مین، دس گریٹ صحابی ہو واز مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر کی شہادت جنگ احد میں ہوتی ہے، وہ میں نے سارا آپ کو بایوگرافی ان کی بتائی تھی، بٹ ان کا اتنا کرٹیکل رول ہے مصعب بن عمیر کو۔ ہی واز ماچو مین آف دیٹ ٹائم ریئلی، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ سیریا سے بن کے آتے تھے، ان کے جو جوتے ہیں وہ یمن سے بن کے آتے تھے، یعنی ہی واز اے مین ہو یوز ٹو ویئر برانڈیڈ اسٹف۔ اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ ان کے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے پیرنٹس نے ان سے سب کچھ چھین لیا وین ہی کنورٹیڈ ٹو اسلام اوبیسلی۔ اس کے بعد ان کی بے تحاشا قربانیاں، سو ہی واز ویری کیرزمیٹک۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمبیسڈر بنایا تھا۔ جو پہلی پلیج آف عقبہ ہوئی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 6 لوگ اس پلیج سے پہلے، بیت رضوان سے پہلے 6 لوگوں نے، انصار کے 6 لوگوں نے ملاقات کی تھی، وہ بھی ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر ایک کے خیمے میں گئے تھے۔ دیکھیں کتنی ایفرٹ کیا ہے ہمارے نبی نے، یعنی ہی یوز ٹو کم آؤٹ، ہی یوز ٹو اسٹینڈ ان اسٹریٹس۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان کی ایک انا ہوتی ہے، ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن نبیوں کا ٹاسک بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو ہمارے نبی حج کے موقع پہ کیا کرتے تھے کہ مختلف جو قبیلے آئے ہوتے تھے، ان کے خیمے لگے ہوتے تھے، وہاں جاتے تھے، دعوت پیش کرتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ، بڑا کانفیڈنٹلی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ جو 6 لوگ تھے ایکچولی انصار کے، سرپرائزنگلی انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اور ہمیں بتائیں اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے ٹرائبز نے نہیں مانی۔ تو سم ٹائمز دیکھیں ایسے لوگ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے کہ آپ بھی سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ وی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ
کہ یہ لوگ ایسا کریں گے. ایسا بہت ہوتا ہے زندگی میں, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. تو خیر یہ 6 لوگ پھر واپس گئے اور پھر یہ 12 لوگ کو لے کر آئے بیت رضوان, جو پہلی فرسٹ پلیج آف عقبہ ہے وہ بیت رضوان, اس میں 12 لوگ آئے. اور 12 لوگ پھر جب واپس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لے کے, اس بیعت کو میں نے آپ کو بتایا تھا اوتھ آف وومن کہا گیا. اوتھ آف وومن اس بیعت کو اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں کوئی پولیٹیکل کلاز نہیں تھا, اس میں جو ہے وہ مورل کلازز تھے کہ بس زنا نہیں کرو گے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو گے, قتل و غارت نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اس کو نام اوتھ آف وومن اس لیے دیا گیا کیونکہ اس میں کوئی پولیٹیکل کلاز نہیں تھا. بس جس اوتھ میں پولیٹیکل کلاز نہ ہو اس کو وہ اوتھ آف وومن کہہ دیتے تھے. اور وومن بھی تھیں ظاہر ہے, بعد میں وومن بھی آئیں, یہ جو 12 تھے نا ان میں وومن بھی تھیں. تو یہ جو 12 لوگ تھے یہ پھر گئے یہ فرسٹ اوتھ کر کے, اور مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا بطور ایمبیسڈر, بطور دائی. اور مصعب بن عمیر جو ہے یہ ایکچولی کنورٹڈ 75 پیپل ماشاءاللہ, اور 75 لوگ کا مطلب ہے کہ تقریباً 250 لوگ, کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کی فیملی بھی ہے نا وہ بھی کنورٹ ہوئی ہوگی ساتھ میں. تو 75 لوگ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ سیکنڈ بیت رضوان کے لیے جو ہے وہ 75 لوگ آئے, پلیج آف عقبہ جو ہے اس کے لیے 75 لوگ آئے. تو انشاءاللہ کچھ ڈیٹیل میں واقعہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. مدینہ کے 2 ٹرائبس تھے, اوس اور خزرج, یہ بڑی مشہور بات ہے. ان کے درمیان ایک بہت پرانی بیٹل چل رہی تھی, بیٹل آف بواس, اور اس میں ان کے بہت سے ایلڈرز جو ہے وہ مر گئے تھے. تو ظاہر ہے اب جو بچا تھا وہ ینگ بلڈ بچا تھا, اور انصار ور موسٹلی ینگ, یہ بات یاد رکھیں, ینگسٹرز کا بہت بڑا رول ہے. بلکہ حضرت عباس جب یہ پلیجز آف عقبہ ہو رہی تھی نا, حضرت عباس واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دیٹ ٹائم, ہی واز ناٹ مسلم نہیں تھے, لیکن ظاہر ہے کہ اپنے بھتیجے کے بہت زیادہ وہ محبت کرتے تھے. تو حضرت عباس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ ان کا یقین نہ کرو کیونکہ یہ سارے ینگ ہیں, یہ تو ینگسٹرز ہیں جو آپ سے بیعت لینے آئے ہیں, پتہ نہیں آپ کو پروٹیکٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرسٹ کیا تھا ینگسٹرز کے اوپر, وہ دے ور موسٹ آف دیم ور ینگ. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ حضرت عباس نے, دیکھو بزرگ تو کوئی ہے ہی نہیں, جب تک بزرگ نہیں ہوگا وہ سیریس نہیں لیتے تھے. عربس کا آپ کو پتہ ہے ایک ٹرائبل کسٹم تھا کہ بزرگ ہونے چاہیے. تو یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ مدینہ میں ویلکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ینگسٹرز نے کیا, اور ینگ بلڈ جو ہوتا ہے یاد رکھیں کہ وہ جب دین کی طرف آتا ہے تو بڑی برکات آتی ہیں. تو انصار ور موسٹلی ینگ پیپل. اوکے, یہ جو اوس اور خزرج ہے, ان ٹرائبس کا جو ہے میں نے ذکر کیا, ان کے درمیان ایک وار چلی, وہ وار میں چلیں ان کے کچھ بڑے مر گئے, اس کے بعد ینگ بلڈ بچا, وہ مسلمان کے ہی فائدے میں گئی وہ بات کہ چلو ینگ جو تھے وہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا ٹروتھ. آپ کو پتہ ہے ینگسٹر جو ہیں ان میں ایک وہ کرٹیکل تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ینگسٹر ذرا چیلنج کر دیتے ہیں اپنی سوسائٹی نارمز کو, کلچرز کو, ان میں ایک وہ ہوتا ہے جگرا. تو یہ اسلام کے فائدے میں بات گئی. دیکھیں ہر نبی جو ہے انہوں نے اپنی سوسائٹی کے کسٹمز کو چیلنج کیا ہے. اپنی سوسائٹی کے ان جسٹ کسٹمز کو چیلنج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں بت پرستی کو چیلنج کیا, کریٹیکل تھنکر تھے نا, سوچتے تھے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو بھئی اس کو چیلنج کرو اور اس کا کوئی صحیح متبادل لاؤ. تو یہ چیز اصل میں سمجھتا ہوں ہدایت کے لیے بہت ضروری کہ انسان ذرا کریٹیکل تھنکر ہو. کریٹیکل تھنکر گئے مطلب نہیں کہ کرٹیسائز کرے ہر چیز کو. کریٹیکل تھنکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غلط کسٹمز ہیں ان کو ذرا ایک کرٹیک کی نگاہ سے دیکھیں, اور ہر چیز کے پروز اینڈ کون سامنے رکھ کے دیکھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے. یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے ایک ہیومن بینگ کی, اور ینگسٹرز میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کریٹیکل تھنکنگ کی. بہرحال تو بہت میس کنورژن ہوئی اوس اور خزرج, یعنی اس لیول پہ کنورژن ہوئی مصعب بن عمیر کے تھرو کہ شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جو کہ کنورٹ نہیں ہوا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے ہاتھ میں. لیکن 2 ایسے نام ہیں جو گیم چینجر تھے. بیسیکلی یہ 2 اور اللہ کی طرف سے یہ تھا, اور یہ دونوں چیفز ہیں, یہ خزرج کے چیفز ہیں دونوں. اور ان میں ایک ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کا تو نام سنا ہے آپ, اسید بن حضیر کا شاید اتنا تذکرہ سنا, لیکن سعد بن معاذ جو ہیں ان کے بارے میں تو ہے نا کہ جب یہ شہید ہوئے, کب شہید ہوئے تھے؟ غزوہ خندق, بیٹل آف ٹرینچ, اس میں جو ہے ان کو ایک تیر لگ گیا تھا تو کافی بلڈ ان کا نکلا, اس کے بعد شہادت ہو گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد کی شہادت پہ, اور ظاہر ہے کہ جب ان کی روح آسمان کی طرف جا رہی تھی تو اٹ شک دا تھرون آف اللہ, اللہ کا عرش ہلا دیا سعد کی روح نے. یعنی اس لیول پہ آپ سمجھیں کہ ان کا سٹیٹس ہے. اور عرش ہلنے کی وجہ اسکالرز نے بتائی ہے, ایک ویو یہ ہے کہ اٹ شک آؤٹ آف جوائے, اللہ کا عرش جو ہے نا وہ جوائے سے شیک ہوا کہ سعد کی روح آ رہی, کیونکہ روحیں اوپر جاتی ہیں.
دوسرا ایک ویو یہ ملتا ہے کہ وہ جو اینجلز جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے دے ریسڈ ٹو ویلکم سعد، تو ظاہر ہے کہ جب وہ گئے تو وہ اٹ شک. بہرحال پہلا ویو جو ہے وہ زیادہ آپ سمجھیں کہ اسکالرز کہتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اٹ شک آؤٹ آف جوائے. تو سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر جو ہے میں نے آپ کہا یہ گیم چینجر تھے. کیوں؟ کیونکہ جب لیڈر ایک جگہ کا اسلام قبول کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ نیچے کے لوگ ویسے انفلوئنس ہوتے ہیں، اور یہ سنت ہے کہ جو انفلوئنسنگ لوگ ہیں ان تک دعوت پہنچنی چاہیے. وائی؟ بیکاز ان کے انفلوئنس سے بہت سے لوگ آٹومیٹکلی جو ہے اس طرف آ جائیں گے. تو الحمدللہ وی ٹرائی ٹو ڈو دیز تھنگس کہ جو انفلوئنسر ہے ہماری سوسائٹی کے ان کو رابطہ کیا جائے، ان سے بات کی جائے. تو مصعب بن عمیر کا طریقہ بڑا کمال کا تھا، وہ سارا واقعہ میرے سامنے، میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہ اسید بن حضیر کی ایک خاص بات بتا دوں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے ان کا قرآن سننے آتے تھے. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عزیر جو ہے یہ غالباً حضرت اسید یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے ایک دن، اور انہوں نے دیکھا کہ لائٹ آ رہی ہے، ایک بادل آ رہا ہے نیچے اور اس میں لائٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب بتایا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے. یعنی دس از ہز اسٹیٹس کہ اتنا پسند تھا فرشتوں کو ان کا جو ہے وہ قرآن پڑھنا. بہرحال تو واقعہ ایسے ہے کہ مصعب بن عمیر جو ہے وہ اسد ایک انصاری تھے، ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. اور یہ جو اسد ہیں یہ سعد بن معاذ کے کزن تھے. اور سعد بن معاذ کو جب پتہ لگا کہ میرے کزن نے اس ریبل کو اپنے گھر میں رکھا ہے، ان کے لیے وہ ریبل ہی تھے نا کہ گمراہ انسان آ گیا ہماری سوسائٹی میں جو گمراہی پھیلا رہا ہے، اور گمراہی ان کے نزدیک یعنی کہ کہتا ہے ایک نبی آ گیا ہے، کہتا ہے جی کہ میرا ایک نیا دین ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت سعد کو غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ میں نا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم سمجھائیں اسد کو کہ اس شخص کو ایکسپیل کر دو. بہرحال تو انہوں نے لیکن کہا کہ چونکہ وہ میرا کزن ہے تو میں اس کی طرف جاؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا، آکورڈ لگتا ہے کہ میں اس سے ذرا منہ ماری کروں. تو انہوں نے حضرت اسید سے ریکویسٹ کی کہ تم جاؤ اور تم جا کر انہیں کہو کہ سعد جو بھی یہ مصعب جو ہے اس کو نکالیں یہاں سے، یہ تو بندہ جو ہے وہ گمراہی پھیلا رہا ہے یہاں پہ. بہرحال حضرت اسید اپنے نیزے کے ساتھ جو ہے وہ گئے، اور اسد جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ وہ دور سے آ رہے ہیں نیزہ پکڑتے ہوئے. تو انہوں نے مصعب بن عمیر کو کہا کہ مصعب دس از ون آف دا لیڈرز آف خزرج، یہ جو سامنے شخص آ رہا ہے یہ ون آف دا لیڈرز ہے خزرج کا. اب دیکھیں مصعب بن عمیر کوئی روب میں نہیں آئے، حالانکہ دیکھیں اسلام جس کے پاس ہے نا، جو کانفیڈنٹ ہے اسلام کے بارے میں، وہ پھر ایسی چیزوں سے روب میں نہیں آتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ برانڈڈ کلوتھس پہن کے سامنے آ جائے، اس کے روب میں آ جائیں، یا کوئی مٹیریلسٹک چیز لے کر آ جائے. نہیں، انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے آنے دیں. مصعب بن عمیر بہت کمپوز تھے، بہت نارمل تھے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اینی کوئی اور ہوتا وہ ڈر جاتا. تو اسید آئے اور انہوں نے ایک بہت ہی غسیلی آواز میں کہا کہ وائی ہیو یو کم ٹو آور لینڈ ٹو برین واش اس، ٹو ٹیک آور وومن اینڈ چلڈرن اوے، گو بیک اف یو ویلیو یور لائف. ڈانٹا، اور بڑا ایگریسو الفاظ ہیں یہ کہ تم یہاں پر کرنے کیا آئے ہو، ہمیں برین واش کرنے آئے ہو. مصعب رضی اللہ عنہ نے بہت ہی کانفیڈنس سے، بہت ہی کامنس سے رپلائی کیا. مصعب بن عمیر نے کہا وائی ڈونٹ یو سٹ اینڈ لسن ٹو می، آپ بیٹھیں تشریف رکھیے، میری بات سنیں. اگر آپ کو میری بات پسند نہ آئی میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر آپ کو میری بات پسند آئی تو آپ اس کو اڈاپٹ کر لینا. اب یہ جو اخلاق تھا، یہ جو کمپوزر تھا، اس نے حضرت اسید کو بہت متاثر کیا. انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیٹ می سٹ، میں تمہاری بات جو ہے وہ سنتا ہوں. اور 5 منٹس لگے اسید کو، لٹرلی سیرہ کتابوں میں آتا ہے 5 منٹس لگے اسلام قبول کرنے. ابھی انہوں نے بات شروع ہی کی، مصعب بن عمیر نے کہتے بس لا الہ الا اللہ، یہی ہے، یہ دین جو ہے وہ سچ ہے. یعنی اتنا زیادہ وہ فرٹائل ان کا ہارٹ تھا، آپ سوچیں انصارز کا، بیکاز انہوں نے بیٹلز دیکھی تھی، وارز دیکھی تھی، اپنے بڑوں کے عجیب و غریب روایات، وہ تنگ آئے ہوئے تھے. انہیں پتہ تھا یہ سب ایم ہی ہے. جیسے آج کل آپ دیکھ لینا کہ الٹیمیٹلی سب کو ہی پتہ ہے کہ ان کا مذہب جو ہے، جیسے کرسچنز کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے، ہندوز کو پتہ ہے کہ اس میں اب کوئی سبسٹینس باقی نہیں رہا، کہتے نہیں ہے لیکن انہیں پتہ ہے اندر سے کہ یہ بس ایسے ہی ہے. تو یہی معاملہ تھا کہ 5 منٹ میں انہوں نے کہا جی کہ بس ایمان ان کے دل میں 5 منٹ میں داخل ہو گیا، اور یہ اللہ کی رحمت تھی. بہرحال وہ انہوں نے کہا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو پھر مصعب بن عمیر نے انہیں کہا کہ آپ غسل کیجئے، اور شہادہ پڑھوایا، اور پھر 2 رکعت جو ہے وہ پڑھوائے. یہ آتا ہے روایات میں. تو حضرت اسید نے کہا کہ مصعب اگر تم سعد کو بھی کنونس کر لو گے نا تو پھر یقین جانو مدینہ میں تمہارے لیے کوئی اپوزیشن باقی نہیں رہے گی.
مصعب بن عمیر نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بھیجیے سعد کو، میں ان سے بھی بات کروں گا. اور مصعب واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، یعنی آپ کہہ لیں 20-21 سال کے ہوں گے مے بی، یا 18-19 سال کے ہوں گے. اینی وے اسید واپس گئے سعد کے پاس، ابھی شو نہیں کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے جو گیا تھا، یعنی ہی از اے چینجڈ مین. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی تھی. لیکن خیر میں نے اسے کہا کیا بنا؟ اس نے کہا جی کہ یہ شخص جو ہے ظاہر ہے نہیں مان رہا، تو تم جاؤ اس کی طرف. تو سعد نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو تھوڑا سا انہوں نے بڑھا چڑھا کے بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ کچھ قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں تمہارے کزن اسد کو مارنے کے لیے. اس میں کچھ سچائی بھی تھی کہ یعنی وہ اتنا خلاف ہو گئے ہیں کچھ قبائل کہ وہ تمہارے کزن کو مارنے لگے. تو حضرت سعد ایک دم اٹھے، کہتے نہیں میں ضرور جاؤں گا وہاں پہ، اس سے بات کروں گا کہ اس فولشنس سے باہر نکلے ورنہ وہ مارا جائے گا. اینی وے سعد بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے ویپنز اٹھا کر نکلے اور ہی مارچ ٹورڈز دا ہوم آف اسد رضی اللہ عنہ. اور پھر حضرت اسد سے انہوں نے کہا او اسد ہیڈ یو ناٹ بین مائی کزن دیز ویپنز وڈ ناٹ بین ہینگنگ ایٹ مائی سائڈس، اٹس بیکاز آف آر بلڈ دیٹ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ دس اینی فردر. یعنی کہا کہ اگر آپ میرے کزن نہ ہوتے تو یہ ویپنز میں آپ کے خلاف استعمال کر لیتا. بہرحال گیٹ ریڈ آف دس پرسن، اس شخص کو اپنے گھر سے نکالو اینڈ ٹیل ہم ٹو اسٹاپ اسپریڈنگ ہز پولوشن، یہ جو اپنی پولوشن ہے اس کو کہیں اور جا کر پھیلائے، یہاں پہ نہ پھیلائے. مصعب رضی اللہ عنہ اس سے پہلے حضرت اسد کو جواب دیتے ہیں، مصعب فوراً آگے بڑھے. مصعب رضی اللہ عنہ نے سیم بات کی کہ پلیز لسن ٹو وٹ آئی ہیو ٹو سے، اف یو ایگری گڈ، اف ناٹ آئی ول لیو. اب دیکھیں یہ ہے وہ کانفیڈنس، اور یہ کانفیڈنس یقین کریں صرف مسلمان. قرآن مجید نے ہمیں کانفیڈنس دیا ہے. کوئی بھی کتاب یہ نہیں کہتی کہ مجھے چیلنج کرو. قرآن مجید نے 4 بار کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ کسی اور سے ہے تو پھر غلطی نکالو، اگر تم سمجھتے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لی ہے تو پھر اس طرح کی چند آیات بنا کر لے آؤ. بڑا آسان ہے. پہلے کہا کہ صورت بنا کے لے آؤ، وہ سورہ البقرہ میں نہیں. اس کے بعد کہا چلو 10 آیات بنا کے لے آؤ، نہیں. اس کے بعد آسان ہو گیا مزید چلیں 1 آیت بنا کے لے آؤ، نہیں. 1 آیت بھی نہیں بنا سکے. اس لیے مصعب بن عمیر کا کانفیڈنس ہی بہت تھا، ان کی خود اعتمادی اس لیول کی تھی کہ وہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا سن لو میری بات نہ، اور یہاں تک چیلنج کر دیا کہ اگر پسند نہ آئی میں واپس چلا جاؤں. یعنی انہیں اتنا جو ہے وہ الحمدللہ اسلام پر کانفیڈنس تھا. بہرحال تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اوکے دیٹ میک سینس. وہ ذرا سینسیبل آدمی تھے حضرت سعد. انہوں نے کہا میں سنتا ہوں تمہاری بات، کیا ہے تمہارے پاس. اور یہاں پہ مصعب نے بہت خوبصورت ریسیٹیشن قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. اور حضرت سعد بن معاذ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے اثرات روح پر، اور وہ بھی عربک تو انہیں ان لوگوں کو آتی تھی. تو جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید سنا تو امیجیٹلی انہوں نے کہا کہ اب مجھے پتا ہاؤ ڈو آئی کنورٹ. یعنی انسٹنٹ ریئیکشن ان کا یہ تھا کہ آئی وانٹ ٹو کنورٹ جسٹ لائک اسید. ویئر ڈو آئی سائن، یعنی انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہوگا، مجھے سائن اپ کرنا ہوگا دین کے لیے، وٹ ٹو ڈو. تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت سعد کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ غسل کریں اور 2 نفل پڑھیں اور شہادہ دلوائی. تو دونوں کی کنورژن کے جو آپ کہہ لیں ذمہ دار ہیں وہ مصعب بن عمیر. اور مصعب بن عمیر کو کتنا صدقہ جاریہ ان کا ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی حضرت اسید لیوڈ اے لانگ لائف، اور پھر یہ سعد بن معاذ کے کیسے کیسے اعمال ہیں. سعد بن معاذ نے اپنی آدھی چیزیں جو ہیں وہ مہاجرین کو دے دی تھی. جب ہجرت ہوتی ہے تو سعد بن معاذ کے بارے میں اس لیول تک ایک بات آتی ہے کہ یہ ایک مثال بھی ہے یا یہ لٹرل بھی ہے، لیکن اس لیول تک بات آتی ہے کہ if he had 2 wives تو ایک کو طلاق دے کے دوسری کی شادی جو ہے وہ مہاجر سے کرا دی. یعنی اس لیول پہ انہوں نے مدد کی ہے مہاجرین کی. حضرت سعد بن معاذ نے. سارا کریڈٹ کسے جا رہا ہے؟ مصعب. تو مصعب بن عمیر دیکھیں اللہ جس سے بھلا چاہتا ہے نا اس سے پھر ایسا کوئی کام لے لیتا ہے. جیسے ایک بڑی ہی خوبصورت سٹوری آگے آئے گی. ام سلمہ کا پتہ آپ؟ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ام سلمہ کے جو ہسبینڈ تھے ابو سلمہ، یہ بڑی خوبصورت سٹوری. ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ بہت ہی آپ کہہ لیں ایک مثالی جوڑا تھا، ایک مثالی کپل تھا. انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور انہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ جو ہیں ایک صحابی جنہوں نے بالکل اینڈ میں اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر. ایک بار ایسا ہوا کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ جب ہجرت کر رہے تھے، مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو قریش جو ہے وہ راستے میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابو سلمہ ایک فری مین تھے. انہوں نے کہا میں فری ہوں
میں تو مکہ سے ہوں بھی نہیں, میں تو تمہارے درمیان رہنے آیا تھا, مجھے کچھ فائدہ ہوا, لیکن اب میری مرضی, اب میں جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو, لیکن یہ جو تمہارا بیٹا ہے, اور 2-3 سال کا بیٹا تھا, اور یہ جو تمہاری وائف ہے ام سلمہ, یہ ہمارے پاس رہے گی, دے بلانگ ٹو اس, یہ قریشی ہیں, تم جاؤ, تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. تو کین یو بلیو اٹ کہ انہوں نے ہسبینڈ وائف کو علیحدہ کر دی, اتنا پریشر ڈالا کہ ابو سلمہ اکیلے ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے, اور بہت روئے ظاہر. اور پھر ایسا ہوا کہ ابو سلمہ کے جو ریلیٹیوز تھے انہیں ذرا غیرت آئی, ان کا خون جاگا انہوں نے, لیکن اس لیے نہیں کہ ام سلمہ کو بچائیں, اس لیے کہ ہمارا جو بھتیجا ہے, یعنی جو بچہ ہے ابو سلمہ کا, وہ ہمارا خون ہے, وہ قریش نے کیوں لے لیا. ان کے قبیلے والے وہاں پہنچ گئے, قریش سے جا کے اچھی خاصی بحث کی, لڑائی کی کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے. اس لیول پہ لڑائی ہوگی, اس لیول پہ ٹگ آف وار ہوا کہ ایک طرف سے بچے کو قریش کھینچ رہا ہے, ایک طرف سے ان کے قبیلے والے کھینچ رہے, اور بچے کا ہاتھ ڈسلوکیٹ ہو گیا. یہاں تک پھر وہ اس کی والدہ جو تھیں ام سلمہ, ظاہر ہے وہ ان کی ممتا جاگی, انہوں نے چیخ کر کہا, انہوں نے کہا دے دو انہیں بچہ. مطلب یہ کیا چاہتے ہیں, یہ بچے میرے بچے کو مار دیں گے. آپ سوچیں کہ اس کپل کی کتنی قربانیاں, یعنی ہسبینڈ وائف علیحدہ ہو گئے, اور وہ وائف سے بچہ لے لیا, بیٹا لے لیا, اور وہ قبیلے والے لے گئے. اس کے بعد ام سلمہ 60 دن روتی رہیں, یعنی خود کہتی ہیں کہ میں 60 ڈیز مکہ کی ایک وادی میں جا کے روتی تھی. یعنی ظاہر ہے انسان کو ڈپریشن ہو جاتی ہے, اتنا ٹراما سے وہ گزری ہیں کہ بچہ بھی گیا اور ہسبینڈ بھی گیا, اکیلی رہ گئیں مکہ میں. اور پھر کچھ ان کے رشتہ دار تھے, انہیں غیرت آئی, انہیں ذرا ظاہر ہے اللہ کی طرف سے بھی مدد آئی, انہوں نے پھر ان کا بچہ انہیں واپس دلایا, اور وہ اپنے بچے کو لے کر پھر مدینہ کے لیے نکلی پیدل, اکیلی. مطلب صحابہ ہجرت کر چکے تھے, یہ تھوڑی عرصے بعد کی بات ہے, آئی تھنک 6 منتھ یا 1 ایئر بعد ام سلمہ اکیلی پیدل جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلی. راستے میں عثمان بن طلحہ, یہ ایک صحابی ہیں, ان کا نام یاد رکھیں, یہ ان کا اتنا کریٹیکل رول ہے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے. عثمان بن طلحہ نے دیکھا کہ ام سلمہ آ رہی ہیں. عثمان بن طلحہ نے ان سے بات کی, آپ کون ہیں, کہاں جا رہی ہیں, انہوں نے کہا میں مدینہ جا رہی ہوں. عثمان بن طلحہ نے رسپیکٹفلی کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا. یعنی دیکھیں ایک نیکی اس شخص نے کی, عثمان بن طلحہ نے. اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ عثمان سے زیادہ حیا والا میں نے آج تک نہیں دیکھا, یعنی تعریف کی کہ اس شخص نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. مجھے کیمل پہ بٹھاتے تھے, اور جب کیمل کو روکنا ہوتا تھا خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاتے تھے, میں آرام کرتی تھی, اور اس کے بعد جب میں اٹھ جاتی تھی پھر ہم دوبارہ چلتے تھے. یعنی حیا بھی, رسپیکٹ بھی, اور یہ کہ ایک ذمہ داری بھی کہ میں چھوڑ کر آؤں. آپ کو پتہ ہے اس کا ریوارڈ عثمان بن طلحہ کو اللہ نے کیا دیا. عثمان بن طلحہ نے اسلام نہیں قبول کیا, ان کے اندر کی ایک اچھائی تھی ظاہر ہے, انہوں نے ایک نیک عمل کیا اس موقع پہ, اور ام سلمہ کو ظاہر ہے آگے تک چھوڑ کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ فتح ہوا, مکہ کانکیسٹ آف مکہ, تو عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا, بہت لیٹ قبول کیا. ان میں خیر شروع سے موجود تھی, لیکن شاید پریشر کی وجہ سے نہ کیا ہو. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذمہ داریاں لگائیں تو عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی چابی دی, اور کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ کعبہ کی چابی ہم آپ کو دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک عثمان بن طلحہ کے ڈسینڈنٹس کعبہ کو سنبھال رہے ہیں آج تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تا قیامت اس کی فیملی کعبہ کی حفاظت کرے گی, اور ایسا ہی ہے. آج چابی جو ہے نا عثمان بن طلحہ کے ڈسینڈنٹس کے پاس. تو سوچیں, اسکالرز یہاں سے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کو کبھی کبھی ایک انسان کی ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے فروٹس, اس کے جنریشن جو ہیں وہ کھاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اصل میں ویژن, کہ کوئی ایسا نیک کام انسان کر دے کہ وہ اپنے بچوں کا سوچے نا, اپنے پوتوں کا, نواسوں کا, 100 سال کا ویژن بنائے کہ یار ان کو فائدہ ہونا چاہیے, میری جنریشنز انجوائے کریں اس چیز کو. تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا. دیکھیں آج تک ان کی جنریشن کے پاس یہ سعادت ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں, ظاہر ہے کچھ نے کہا حضرت علی کو کیوں نہیں دیا آپ نے چابی, لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے, عثمان بن طلحہ کی فیملی کو جو ہے یہ سعادت دی جائے گی. بہرحال یہ واقعہ بھی میں نے اس زمرے میں سنایا کہ سعد بن معاذ نے بھی ایک نیکی کی, اور نیکی کیا تھی کہ کنورٹ کر لیا 2 چیفز کو, اور کتنے لوگوں کو کنورٹ کیا, اور اس کے فروٹس وہ آج تک جنت میں انجوائے کر رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح عثمان بن طلحہ ایک نیکی تھی, اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے ریوارڈ ان کے جنریشنز نے جو ہے وہ الحمدللہ انجوائے کی. بہرحال ایک ایکسیپشن تھی اسیرم.
اسیرم جو ہے یہ واحد پیگن رہ گئے تھے کس کے ٹرائب سے؟ خزرج کے ٹرائب سے. باقی آلموسٹ سارے چیفز جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے تھے. تو فار دا نیکسٹ 3 ایئرز، وہ بھی فار دا نیکسٹ 3 ایئر یہ کنورٹ نہیں ہوئے تھے. انہوں نے ریفیوز کیا کنورٹ ہونے سے، لیکن سلولی یہ کنورٹ خود ہو گئے تھے. یہ ویسے ہی میں نے آپ کو ایک نام بتایا کہ یہ واحد رہ گئے تھے، ادروائز خزرج آلموسٹ سارا کنورٹ ہو چکا تھا. بلکہ یہ جو ہے نا اسیرم، ان کے بارے میں ابو ہریرہ ایک کوئز لیا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ سے. ابو ہریرہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب الصفہ میں سے ہیں. اصحاب الصفہ وہ صحابہ ہیں جو علم حاصل کیا کرتے تھے، غریب غربا تھے، بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ کھانے کو اتنا ہوتا تھا. تو ان کا مشن یہ تھا لائف کا. دے ڈیڈیکیٹڈ دیم سیلف ٹو سٹنگ ود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور لسننگ ٹو احادیث، اور اس کے بعد وہ آگے کنوے کر دیتے. تو ابو ہریرہ اپنے اسٹوڈنٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون صحابی ہے جو بغیر ایک نماز پڑھے جنت میں جائے گا. یہ کوئز پوچھا کرتے تھے. اور وہ صحابی یہ ہیں اسیرم. اسیرم پتہ ہے کیسے کنورٹ ہوئے؟ مدینہ میں جب جنگ احد ہوئی تو صحابہ جب باہر جا رہے تھے تو اسیرم نے کہا کہ ایک دم انہوں نے کہا کہ میں بھی لڑوں گا، میں بھی جاؤں گا، حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا. تو صحابہ نے کہا کہ آپ ٹرائبلزم کی وجہ سے لڑنے آ رہے ہیں، غیرت کی وجہ سے، یا اللہ رسول کے لیے؟ کہتے ہیں اللہ رسول کے لیے. اور اس کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز پہ لڑنے آتے ہیں، ظہر سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں. ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں، ڈائریکٹ جنت میں. یعنی آپ سوچیں اللہ نے جب کسی کا بھلا کرنا ہے، یعنی انہوں نے کتنی گمراہی میں زندگی گزار، لیکن صرف 7 hours آف لائف ٹوک ہم ٹو ایٹرنل لائف آف جنت. یہ اصل میں مثالیں ہمارے سامنے اس لیے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں، اللہ کو پتہ نہیں آپ کی کون سی نیکی ایسی پسند آ جائے. تو بڑے یہ ایمان افروز بہرحال واقعات ہیں. تو ابو ہریرہ کوئز لیا کرتے تھے کہ اس شخص کا نام بتاؤ جو بغیر ایک نماز پڑھے جنت میں گیا. تو یہ ہے حضرت اسیرم. بہرحال تو مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف واپس آتے ہیں. انہوں نے 75 کے قریب مسلمان جو ہے الحمدللہ یہ 75 کے لوگ قریب جو ہے وہ لوگ مسلمان کیے، اور اس کے بعد یہ ان لوگوں کو بیعت دلوانے لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ لوگ حج کے موقع پہ نیکسٹ ایئر آئے 75 لوگ مصعب بن عمیر کے ساتھ بیعت لینے کے لیے، سیکنڈ پلیج آف عقبہ جسے کہتے ہیں. بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی، اینڈ سو دیر واز ینگر فریشر جنریشن. یہ میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ ایک ینگر فریش جنریشن تھی، ینگ لوگ تھے. تو یہ فائدہ ہوا، صحابہ کو بہت فائدہ ہوا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت فائدہ ہوا، کیونکہ ینگ لوگ جو ہیں وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں زیادہ. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میٹنگ سیٹ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وی شل میٹ اپ آن دا لاسٹ نائٹ آف دا حج بفور ایوری ون ریٹرنز ہوم. میٹ می بفور دا فجر پریئر ان دا ویلی بیہائنڈ عقبہ. تو یہاں پہ یہ 75 لوگ آئے، اور یہ ٹائم ایسا چوز کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیفٹی پرپس کے لیے کہ جب ظاہرہ لوگ سوئے ہیں. تو دین اگین یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیف چلتے تھے. تو سیفٹی اختیار کرنا یہ عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. توکل اپنی جگہ ہے لیکن سیفٹی اختیار کرنی چاہیے. تو بہرحال ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی عقبہ میں جو ہے وہ ملاقات کی، اور ان میں کئی جید صحابہ جو ہیں وہ پھر جنم لیے، جن میں جابر بن عبداللہ ہیں. جابر بن عبداللہ کے بہت سے واقعات ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ کمنگ کلاسز میں سناؤں گا. جابر بن عبداللہ واز ون آف دی انصاری، اور ہی واز این آئی وٹنس ٹو دس ماس کنورژن اینڈ ماس، یہ جو بیعت لینے آئے تھے لوگ. تو انہوں نے جابر بن عبداللہ کا میں ایک سینٹینس آپ کو سناتا ہوں کہ دا پروفٹ اسٹیڈ for more than 10 years preaching Islam in Makkah, trying to find support from the other tribe, and the Quraysh rejected him, and he asked, who would support me so that I can spread the message of my Lord? And he wouldn't find anyone except for a man and two, until finally Allah guided us to Islam. یعنی وہ خود آئی وٹنس ہیں اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال تقریباً، بلکہ اب تو 12 سال بہت جد و جہد کی، اور 1-2 لوگ جو ہے وہ بات سنتے تھے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ all of us، تمام کے تمام جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے آلموسٹ، وہ سارے آئے اور لبیک کہا کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں. بہرحال ان لوگوں نے ایمان لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بیعت لی تھی اس وقت وہ پولیٹیکل ان نیچر بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا تم ہمیں پروٹیکٹ کرو گے، یعنی مجھے پروٹیکٹ کرو گے، اور اس سے مراد یہی تھی کہ کیا ہمارے لیے لڑو گے. انڈائریکٹ یہی بات تھی اصل میں. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کا کیا جواب ہے. بہرحال کعب بن مالک ایک اور صحابی ہیں.
وہ بھی ایک سٹوری جو ہے وہ نریٹ کرتے ہیں. وہ سٹوری یہ ہے کہ when we went for Hajj, we hid our Islam from our relative and we snuck out of our tents at night time to meet the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی یعنی گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم سب گئے اور حضرت عباس نکلے اور حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ I don't have a good feeling about this. حضرت عباس نے کہا کہ مجھے کوئی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے ینگ ہیں, مطلب ان کے نزدیک تھا امیچور لوگ ہیں, یہ آپ کو شاید پروٹیکشن نہ دیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ینگسٹرز پہ ٹرسٹ کی اینڈ دے ایکچولی لیوڈ اپ ٹو دیٹ. جو انہوں نے بات کی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ نبھایا, ڈیفینیٹلی نبھایا. بہرحال اس کے بعد جابر کہتے ہیں وی کیم ان فرنٹ آف دا پروفٹ اینڈ عباس از دا ون ٹو اسپیک اینڈ آؤٹ آف ایمبیرسمنٹ دیٹ ہی کین ناٹ پروٹیکٹ دا پروفٹ دیٹ ہز نیفیو مسٹ لیو اسپیکس آف ٹرائبل. یہ ایکچولی وہ پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں لکھنے والے کہ حضرت عباس جو ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا یہ شرمندگی بھی تھی کہ میں اپنے بھتیجے کو اب مدینہ میں شاید پروٹیکٹ نہ کر سکوں, تو ظاہر ہے دیٹس وائی ہی واز مور کنسرنڈ کہ ذرا تگڑے لوگ آئیں یہ پروٹیکٹ کریں میرے بھتیجے کو. لیکن obviously these people proved to be very strong. Anyway, that if you are sure you can live up to your protection and protect him, then bear him. یہ اصل میں حضرت عباس کا سینٹینس ہے. حضرت عباس نے ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو اگر تو تم اس کو واقعی پروٹیکٹ کر سکتے ہو تو پھر ہی ذمہ داری لو, ادروائز ذمہ داری نہ لو. کیونکہ حضرت عباس واز ویری اسٹریٹ فارورڈ اور ہی واز ویری کنسرنڈ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال لوگوں نے رپلائی کیا کہ آپ نے بول لیا ہے, لیٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیک. اور پھر ان کا یا رسول اللہ پٹ اپ دی کنڈیشن, یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, آپ حکم کیجئے, آپ ہمارے سامنے کنڈیشنز رکھیے کہ ہم سے کیا درکار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا, ہی بگین بائی پریچنگ اباؤٹ فیئرنگ اللہ. سب سے پہلے انہوں نے تقوی کا درس دیا کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو, بی کانشیس آف اللہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور پھر انہوں نے کہا آئی شیل گیو یو دا بایا ان ریٹرن فار جنہ. یعنی دیکھو میرے پاس دینے کے لیے سب سے بہترین چیز تم لوگوں کے لیے جنت ہے اور اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. اور ظاہر ہے کہ یہ جنت کی خواہش رکھنا یہ کوئی سیلفش بات نہیں, یہ ایک فطری بات ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی. دیٹ یو شل پروٹیکٹ می لائک ون آف یور اون. اور یہ بات بہت اسٹریٹ فارورڈ تھی کہ دیکھو تم لوگ مجھے پروٹیکٹ کرو گے جیسے تم اپنے کسی ایک فرد کو پروٹیکٹ کرتے, like your own. So one of the Ansars, Al-Bara bin Ma'rur said, we are experienced in the art of war. This is an easy condition. We will protect you. No one will touch you. Stretch forth your hand and we will give your allegiance. یعنی وہ اتنا زیادہ ہیسٹی تھے اس بیعت کو کرنے میں کہ اس نے فوراً کہا کہ ہاں ہم جو ہے وہ وار میں ایکسپرٹ بھی ہیں, ہم آپ کو ضرور پروٹیکٹ کریں گے, لائیں اپنا ہاتھ آگے لیں, ہم سب جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ شخص اٹھے, ان کا نام تھا ابو الحسم, اور یہ فیمس انصاری ہیں جنہوں نے ایک پورا واقعہ آتا ہے ابو الحسم کے بارے میں کہ ایک بار مدینہ کی گلیوں میں ظاہر ہے قحط سالی تھی, تو ابو بکر حضرت عمر, ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھروں سے باہر تھے اور تینوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی. تو ہی از دا صحابی, یہ انصاری ابو الحسم جنہوں نے اس ٹائم پہ تینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا تھا. بہرحال تو ہی از اے مین آف انٹیلیجنس. وہ کہتے ہیں کہ او پروفٹ وی ہیو ٹائز ود دا جوز بائی ایکسیپٹنگ یو those ties will be broken. So once you come over and Allah gives us victory, will you then leave us? بڑا عقل مندانہ سوال تھا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, لیکن ہمارے جوز کے ساتھ جو ہیں وہ ظاہر ہے کچھ ٹائز ہیں, کچھ ریلیشنز ہیں, جب ہم آپ کی طرف آئیں گے تو جوز کے ساتھ وہ ریلیشن ہرٹ ہوں گے. تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کو جو وکٹری مل جائے گی آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ چھوڑنے سے مراد ہے یعنی کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں گے یا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نو, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اور یقین کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے بعد بھی مدینہ میں ہی تھے, یعنی ہی لیوڈ اپ ٹو ہز ورڈ. اور دیٹس دا ریزن, جتنا لیڈر لائل ہوتا ہے اتنی اس کی ٹیم لائل ہوتی ہے, اسی لیے وہ جان دینے کے لیے بھی تیار تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو نبھایا کہ نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اینی وے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے, نو مائی بلڈ از یور بلڈ اینڈ مائی ڈسٹرکشن از یور ڈسٹرکشن. سبحان اللہ, یعنی یہ بڑے بولڈ الفاظ ہیں کہ تمہارا خون میرا خون ہے اور تمہاری تباہی میری تباہی ہے, یعنی میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو. خیر اینی وے یہ سارے قحطانی ٹرائبس تھے. یہ قحطانیوں آپ کو پتہ ہے عربس کی ایک ٹائپ ہے, اوس اور خزرج, یہ یمن سے تھے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یمن کی بہت تعریف فرمائی ہے. میں تھوڑی سی وہ آپ کو حدیث بھی سنا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان از یمنی وزڈم از یمنائٹ، تعریف کی. ابھی تک یقین کیجئے کہ یمن کے جو عربز ہیں نا ان میں بہت وزڈم ہے اور ان کی لینگویج بہت سالڈ ہوتی ہے، یمن کے جو عربز ہوتے ہیں. بہرحال تو ابو حیثم التحان and once the Prophet gave his word, obviously he lived up to it. When he conquered Makkah and he is with his entire tribe and family, all of whom have accepted Islam, and there was the house of Khadija, Abu Talib. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مدینہ کو چوز کیا. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یعنی انصار کے ساتھ ہی واز لونگ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں مدینہ میں ہی رہنا پسند کروں گا، اور وہیں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن بھی ہیں اس وقت، مسجد نبوی. اوبیسلی اٹ از دا سٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینی وے ان سب نے بیعت دی اور یہ سوال کلیئرلی انہوں نے پوچھا تھا اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹ فارورڈ آنسر دیا اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. یعنی سچ بولنا چاہیے اور یہی سچ ہے. تو ان کا دل مضبوط ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل مضبوط کر دیا. ان سب نے کہا جی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت دیتے ہیں. بہرحال اسد ابن زرورہ یہ ایک صحابی ہیں، زرارہ، اسد ابن زرارہ. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جب وہ بیعت کے لیے آگے بڑھاتے تو یوں پکڑ کے نیچے کر دی، اسد بن زرورہ. اور یہ بڑی ایک بولڈ حرکت تھی اس ٹائم. اور یہ انہوں نے ایک ٹیکٹک تھا ان کا. انہوں نے کیوں یہ کیا؟ انہوں نے انصار کی طرف دیکھا اور کہا کہ بات سنو، تمہیں پتہ ہے کہ اس بیعت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو بیعت تم کرنے جا رہے ہو کہیں ہیسٹی ڈیسیجن نہ لے لو. اس بیعت کا تمہیں پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ تو ان سب نے ان کی طرف دیکھا کہ کیا مطلب ہے. تو انہوں نے بتایا اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ شاید ایک ایسا ٹائم آئے کہ تم لوگوں کو اپنے بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑے، یعنی تم لوگوں کو اپنی جان بھی دینی پڑے. تو کیا واقعی ہی تم یہ بیعت کرنے جا رہے ہو؟ یہ بڑی انٹیلیجنٹ ایک بات تھی کہ ان کو کانشیسلی ریوائز کرایا کہ واقعی تم آر یو ان اٹ. تو سب نے متفقن علیہ کہا کہ یس وی آر ان، جس سے یہ بات مزید کنفرم ہو گئی الحمدللہ کہ واقعی ہی ان لوگوں کے دل اللہ نے مضبوط کر دیے اینڈ دے لیوڈ اپ ٹو ٹائم. تو بہرحال یہ بیعت رضوان دونوں میں نے آپ سے ڈسکس کی، فرسٹ پلیج آف عقبہ اینڈ سیکنڈ پلیج آف عقبہ. اور یہ گراؤنڈ سیٹ ہو رہا ہے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے. تو اب نیکسٹ جو ہے تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ارلی مائیگریشن ٹو مدینہ، امیگریشن ٹو مدینہ، اس کے چند ایک واقعات جو ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں پہلی جو بیعت تھی میں نے کہا کہ وہ اٹ واز مور اباؤٹ مورل ایشوز. ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی میں جب بھی آپ نے کوئی چیز دینی ہے تو سب سے پہلے آپ مورالٹی سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس سوسائٹی کے گناہ جو ہیں ان کو ختم کرنا، اور یہ کہ ان میں جو مورل وائسز پائی جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، سود کھانا وغیرہ وغیرہ، وہاں سے چینج شروع ہوتی ہے. تو پہلی بیعت میں زیادہ تر وہ والی کلازز تھیں، لیکن دوسری بیعت میں جو ہے وہ ظاہر ہے پولیٹیکل کلازز تھیں. خیر اینی وے ابن ہشام میں جو ہے وہ ایک بڑا زبردست واقعہ آتا ہے، بڑا عجیب واقعہ. ابن ہشام جو ہے وہ نیریٹ کرتے ہیں ایک واقعہ کہ جو بیعت رضوان تھی، یعنی جو پلیج آف عقبہ تھی سیکنڈ والی، اس کے دوران صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی لاؤڈ وائس آئی مینا سے، مینا کے مقام سے ایک بہت ہی لاؤڈ وائس آئی. اور وہ وائس جو ہے اونچی چیخ کر یہ کہہ رہی تھی، او پیپل سلیپنگ ان دا ٹینٹس، ڈو یو نو اے گروپ آف بلیم وردی پیپل ہیو گیدرڈ ٹوگیدر ود دا سبائی ٹو ویج وار اگینسٹ یو. سبائی جو ہے یہ قریش کہتے تھے ان لوگوں کو جو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے کچھ اور قبول کر لیں، ان کو سبائی کہتے ہیں. یہ کون تھا یہ شخص جس نے یہ صدا لگائی مینا کی وادی سے کہ اٹھو ٹینٹ والوں، تمہیں نہیں پتا کہ کچھ لوگ تم میں سے جا کر اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں جو کہ سبائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شیطان ہے، ہی از دا لیڈر آف دا جنز اوور دیئر. اور یہ جن نے، شیطان برا جن، اس نے آواز لگائی تھی اور فرمایا کہ یہ اس ویلی کا شیطان. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ویلیز میں شیاطین ہوتے ہیں، یعنی کہ جنات رہتے ہیں، ان کی خوراک بھی ہے وہاں پہ، اینڈ دے لائک ٹو لیو دیئر. اینی وے تو اس نے یہ صدا لگائی تھی اس خبیث نے کہ ظاہر ہے اس کو اتنا ڈر تھا، شیاطین کو ہر وقت ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی نا کہ کہیں یہ لوگ اسلام کی طرف آ نہ جائیں. تو اس کو اتنا ڈر تھا کہ اس نے صدا لگا دی کہ لوگوں جاگ جاؤ. بہرحال اس کے بعد پورا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ آواز سنی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے دے ایکچولی اسٹارٹیڈ انویسٹیگیٹنگ. قریش مکہ جو وہاں حج کرنے آئے تھے انہوں نے انویسٹیگیشن کی کہ رات کو کیا ہوا تھا، کس سے میٹنگ ہوئی تھی. مختلف خیموں میں جاتے تھے، ان کے خیموں میں جب آئے ظاہر ہے اوس اور خزرج کے خیموں میں، تو ان میں سے ظاہر ہے ہر بندہ تو وہاں نہیں تھا میٹنگ میں، کچھ ابھی تک مشرک تھے.
تو انہوں نے جب پوچھا کہ بتاؤ رات کو ایسی میٹنگ ہوئی تھی, تم لوگ میٹنگ میں گئے تھے, تو وہ خاموش رہے جو گئے تھے, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, لیکن جو نہیں گئے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں گئے. تو اس سے ان کی تسلی ہو گئی کہ چلو کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پلان تھا. لیکن پوائنٹ ٹو پونڈر از کہ دیکھیں شیطان انسان کا کھلا دشمن. اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں نا انہم لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا بہت واضح اور کھلا دشمن ہے, اس لیے اس کی دشمنی کو پہچانو. وہ خوش نہیں ہوتا ہے. کئی دیکھیں ینگسٹرز ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں دین پریکٹس کرنا شروع کیا, نماز پڑھنا شروع کی, وسوسے آنے لگ گئے, یا نماز کچھ دن پڑھی پھر دل ہی نہ کیا, ٹھیک ہے نا, یا گھبراہٹ ہونے لگ گئی, فرسٹریشن, انگزائٹی. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کا ایک دشمن ہے. اور وہ جو شیاطین جو پہلے ساتھ لگے ہوئے تھے, ظاہر اب آپ ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن گئے. اب تو وہ آئیں گے, مزید حملے کریں گے, اب تو وہ پوری فوج لے کر آئیں گے. لیکن گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے حملوں کو کہا یہ مکڑی کے جالوں کی طرح, یعنی ویک. شیطان کے پلاٹس جو ہیں وہ ویک ہیں, کچھ بھی نہیں نقصان ہی آپ کو پہنچا سکتا. بلکہ کرین کے تو الفاظ موجود ہیں نا قرآن میں, اللہ کہتے ہیں کہ اس کا کرین یعنی اس کا جو ایول کمپینین ہے. کرین جو ہے ہمارے ساتھ ایک جن ہے نا, شاید آپ نے حدیث پڑھی ہو, شیطان جن. وہ ظاہر ہے کہ وسوسے وہ ڈالتا ہے, اور وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اس کی باقاعدہ خوراک ہے کرین کی. گناہ کریں گے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, اس کی خوراک ہے. یہی وہ کرین ہے نا جو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے. جیسے بسم اللہ نہ پڑھیں تو یہ کھانا بھی کھاتا ہے, اسی طرح ظاہر ہے کہ کوئی گناہ کا عمل کریں تو اس کی یہ خوراک ہے, وغیرہ وغیرہ. تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کا کرین قیامت والے دن کہے گا کہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا, میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا, میں تو صرف ایک تھاٹ دیتا تھا, ایک وسوسہ دیتا تھا, کرنے والا تو اصل میں یہ خود تھا. بہرحال سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر آپ دین کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کو تھوڑی مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں تو گھبرانا نہیں ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے وسوسے مزید سٹرونگ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں کچھ دیر بعد نماز میں لطف نہ آنے لگے, آپ حیران ہو جائیں, آپ پریشان ہو جائیں, ارے کیا ہو رہا ہے, شروع میں بہت لطف آتا تھا. تو یہ شیطان ڈراتا ہے انسان کو. شیطان کی ٹیکنیکس ہے. اللہ نے کہا نا کہ وہ تمہیں فحاشی سے اور فقر سے ڈراتا ہے, فحاشی کے کاموں سے اور فقر کے کاموں سے, یعنی غربت سے ڈرائے گا کہ یہ نہ ہو تم اسلام کی طرف آ گئے تمہارے دوست چھوٹ جائیں گے. عجیب و غریب ڈر پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں شادی ہوگی نہیں ہوگی, تمہیں رشتہ کون دے گا. سسٹرز کو الگ وسوسے آتے ہیں کہ حجاب شروع کر دیا تو ہم سے شادی کون کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بڑی کامن ہے, آپ لوگوں نے نہیں گھبرانا ہے, کیونکہ اب آپ اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن چکے ہیں. ہر انسان جو دین کی طرف آتا ہے, ابلیس جو ہے اس پہ روتا ہے, لٹرلی ہی کرائز کہ میں تو ناکام ہو رہا ہوں. اور دیکھو دین اسلام جو ہے الحمدللہ پھیلتا جا رہا ہے. تو بہرحال میں اب آپ کے سامنے کوئکلی کچھ احادیث رکھتا ہوں. انصار کے جو فضائل ہیں ان کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے کہ انصار کی ہم بہت رسپیکٹ کریں. پہلی تو حدیث میں نے آپ کو یہ سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لونگ دی انصار از پارٹ آف ایمان. انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرنے والا مومن ہے اور انصار سے نفرت کرنے والا منافق ہے. یعنی اس لیول پہ انصار کو جو ہے وہ رسپیکٹ دی. پھر ایک موقع پہ فرمایا او اللہ forgive the انصار and their children. اور سب سے جو خوبصورت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ بات کہی کہ were it not for ہجرہ I would have been a man of the Ansar, and if the Ansar went in one direction and all of mankind went in another direction, I will follow the Ansar. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام انسانیت ایک طرف چلی جائے اور انصار ایک طرف, تو میں انصار کو جو ہے وہ فالو کروں. اسی طرح دیکھیں عربز کے بھی کچھ ورچوز حدیث میں آتے ہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھ کر بات کرنی چاہیے. عربز میں بہت سی خامیاں بھی ہوں گی, لیکن جنرلی سپیکنگ عربز کو اتنا زیادہ کوسنا اور برا بھلا کہنا, دیکھیں ہمارے نبی بھی تو آخرکار عرب ہی تھے اور امام مہدی بھی عرب ہی ہوں گے, تو خیر انہی میں سے آئے گی. تو اس لیے کسی بھی قوم کو کچھ کہتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے, چاہے چلیں عرب نہ ہو, کوئی اور قوم, پٹھان ہے, کوئی بھی اور ذات کا بندہ ہے, قوم کا بندہ ہے, جنرلی سپیکنگ اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ نیک لوگ ہوں اور ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ایون کوئی نبی آیا ہو اس قوم سے, یہ بھی بہت جو ہے وہ پاسبلٹی ہوتی ہے. اینی وے, تو اس لیے وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اینی وے, یہ ایک ہے کہ ایک پورا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار موجود تھے انصار میں, اور ہی گیو سچ اے بیوٹیفل اینڈ لونگ اسپیچ ٹو دیم. He said, "O people of the Ansar, are you not happy? These people." اچھا یہ پورا واقعہ کیا ہے, مجھے یاد آ گیا, سوری.
یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ایک جنگ کے موقع پہ بہت زیادہ مال غنیمت آیا، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی، ظاہر ہے فرام اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو انہوں نے کیا کیا جی کہ وہ ٹرائبس جو مسلمان نہیں تھے ان کے لیڈرز کو ذرا حصہ زیادہ دیا، اور نبی کی یہ ڈسکریشن ہے، نبی ایسا کر سکتے ہیں، ہی از دی کمانڈر آف دی آرمی۔ تو انصار میں تھوڑی سی ظاہر ہے چہ مگوئیاں ہونے لگیں، فطری بات ہے، انسان ہے کہ دیکھیں کچھ لوگوں نے پھر یہ ظاہر ہے منافقین بھی ہوتے ہیں نا، انہوں نے تھوڑا سا بھڑکایا بھی، انہوں نے کہا دیکھو تم لوگوں کی اتنی قربانیاں ہیں اور نبی نے آج تمہیں کچھ خاص دیا ہی نہیں، تم لوگوں نے مہاجرین کے لیے اتنا کچھ کر دیا، تو ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے ڈسمس نہیں کی۔ دیکھیں دس از لیڈرشپ، اپنی ٹیم کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا یہ بڑی زبردست لیڈرشپ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا انصار کو، اور پھر یہ سینٹینس کے جو میں نے پہلے پڑھے تھے، سینٹینس یہ تھا کہ او پیپل آف دی انصار، انصار کے لوگوں، آر یو ناٹ ہیپی دیز پیپل گو بیک ود دا شیپ اینڈ دینار اینڈ یو گو بیک ود دا پروفٹ۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں انصار رونے لگ گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، یعنی ان کے لیے کتنی بڑی سعادت تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ لوگ دینار اور بکریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تم میرے ساتھ جا رہے ہو، تمہارے لیے کافی نہیں۔ عقل مندی بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسی ایموشنل بات کی کہ واقعی انصار جو ہے وہ زور و قطار رونے لگے، اور ان کا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، واقعی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کا رسول ہم میں موجود ہے، اور اللہ کا رسول اینڈ تک ہمارے درمیان ہی جو ہے وہ رہے گا۔ تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے، کنفلکٹ ریزولوشن، کہ ٹیم میں کوئی اختلاف آ گیا، اور یاد رکھیں کئی لوگ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، باتیں لگانے والے ہوتے ہیں، تو لیڈر کا کام ہے کہ مسکنسیپشنز کو ایڈریس کرے ان دا رائٹ وے، اور ضرور کرے، اور ٹیم کے جو بھی اشکالات ہیں ان کو دور کرے۔ یہ انٹیلیجنٹ جو ہے وہ لیڈرشپ ہے۔ اوکے، سو اینی وے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیسنز از دی ایلیمنٹ آف بینگ جینوئن اینڈ سنسیئر ایٹ ایوری اپرچونٹی پریزنٹڈ ٹو یو۔ انصار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انصار جو ہیں ان میں یہ کوالٹی تھی، اور یہ بڑی زبردست کوالٹی ہے کہ وہ ہر اچھی اپرچونٹی خیر کے کام میں سب سے پہلے ہوتے تھے، صفِ اول ہوتے تھے۔ اور سورہ کہف کی روشنی میں بھی دیکھیں استقامت، اگر ہم کہتے ہیں نا استقامت کیسے آئے گی، مجھے کنسسٹنسی کیسے آئے گی، کنسسٹنسی تب آتی ہے جب ایک انسان خیر کے کاموں، جو اس کے ارد گرد خیر کے کام ہو رہے ہیں نا، ان کی اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کا ایمان بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اسے پھر مزید دیتا ہے۔ پوائنٹ از کہ یو ہیو ٹو میک دی ایفرٹ۔ اگر ایک بندہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہا ہے، دیکھیں نا ہمارے ارد گرد کتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، کلاسز چل رہی ہیں، کتنی ڈگریز اب تو آن لائن شروع ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے ہمارے ارد گرد۔ تو جسٹ یو ہیو ٹو ڈو دس کہ آپ اس خیر کا کسی نہ کسی طرح حصہ بننے کی کوشش کریں، اس خیر کا حصہ بن جائیں، بس دیٹس اٹ، آل یو ہیو ٹو ڈو از دس۔ اس کے بعد اللہ کنسسٹنسی بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو انصار کی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ جیسے دیکھیں نا آپ کو کئی انصاری ان کے جو ہے وہ ایسے واقعات ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہر ہے کہ مال مانگا لوگوں سے جنگ کے لیے، تو انصاری دیور ان دا فور فرنٹ، سارا اپنا مال لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیا۔ اسی طرح وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کا جو ہے وہ درخت شاید ایک اور یہودی تھا غالباً، اس کا باغ تھا، تو یہ جو بچہ تھا یتیم تھا، اس کے باغ کا ایک درخت جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے سائڈ پہ تھا، اس کے باغ کے سائڈ پہ تھا، تو اس نے ایک دیوار جو ہے وہ تعمیر کرنی تھی، تو اس پر جھگڑا ہو گیا اس کے ساتھ، یہودی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ نہیں تم یہاں دیوار نہیں تعمیر کر سکتے، یا یہ میرا حصہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جب پورا کیس آیا، وہ جو بچہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس کی مدد فرمائے گا، اور میں اسے گارنٹی دیتا ہوں جنت کی، جنت میں ایک درخت کی۔ تو جنت میں صرف ایک درخت کی گارنٹی، اور وہ صحابی ان کا میرے ذہن سے نام نکل گیا، ابو دردہ تھے غالباً، کسی نے سنا ہوا ہے واقعہ پورا؟ ابو دردہ تھے غالباً، یا ابو دردہ نہیں کوئی اور تھے، بہرحال وہ صحابی انصاری تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس بچے کی مدد کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟